اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور آج اسلامی سال کا پہلا جمعہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ نیا سال ہے، پہلا جمعہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ والا سال ہم سب کے لیے رحمت والا، برکت والا اور عافیت والا سال بنا دے۔ اے اللہ اس سال بلکہ اگلی ساری زندگی میں ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہ سال ہمارے لیے مکے مدینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال عزتوں میں اضافے کا سال بنا دے۔ تو خوب دعائیں کیجئے، بڑا برکت والا دن ہے، سال کا پہلا جمعہ ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم جو قرآن پاک کی آیت سنیں گے، ہر جمعے کو ہی ہم قرآن پاک کی ایک یا دو آیتیں سنتے ہیں اور اس کے تحت الحمدللہ کچھ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور۔ پارہ 25 ہے، سورہ شورا ہے اور آیت نمبر 23 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ آیت ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ محرم الحرام پہلے یاد رہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کو شہر اللہ، اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کا یہ نام حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابہ کرام 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10 دنوں کی جو عشرہ ہوتا ہے اس میں 3 عشروں کی صحابہ کرام بڑی تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری عشرہ، جو ہم ماشاءاللہ لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ نمبر 2 ذوالحجہ کا، جو پہلی سے 10 ذوالحجہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یعنی جو پہلے 10 دن ہیں محرم الحرام کے، اس کا صحابہ کرام بڑا ادب کیا کرتے، بڑی تعظیم کرتے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خوب ان 30 دنوں، یہ ٹوٹل 30 بنتے ہیں، 10 10 10 3 عشرے، ہم ان کا احترام کریں، نیک کام کریں، علم دین سیکھیں، خصوصیت کے ساتھ ان میں گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ نفل روزے رکھیں، نفل عبادت کریں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے ماحول میں ان 10 دنوں کا بڑا شاندار اہتمام ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ان تینوں 10 دنوں کا، رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، محرم کے 10 دن، ان 30 دنوں میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور وہ مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں، دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب، آپ مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، تو بڑا اچھا کہ یہ 10 جو اب محرم کی راتیں بھی ہیں، ہو سکے تو فیضان مدینہ جائیں، ورنہ مدنی چینل پر روز عشاء کے بعد 2-2.5 گھنٹے علم دین سیکھنے کا آپ کو شاندار موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ دن جو ہے خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پورے 10 دن روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک دن ملا لیں، یا تو 9 محرم یا 11 محرم، کیونکہ پچھلی قومیں بھی اس دن کا روزہ رکھتی تھیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن اس میں، اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک دن اس میں اور بڑھا لیا جائے، تو یا تو 9-10 محرم رکھ لیں، ویسے بھی چھٹی ہوگی، تو ہمارے یہاں اس بار جو 9-10 محرم ہے وہ منگل اور بدھ ہے، آنے والا منگل اور آنے والا بدھ جو ہے وہ 9-10 محرم ہے۔ تو آپ نے اس میں کوشش کر کے، چھٹیاں بھی ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، اور ہماری اسی مسجد میں انشاءاللہ 9 محرم کی رات، یعنی منگل کی رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد ایک اجتماع فضائل اہل بیت ہوگا،
اور اس میں آپ نے سب نے آنا ہے، کیونکہ اس میں انشاءاللہ ہم کربلا کے واقعے کے حوالے سے بھی سنیں گے، فضائل اہل بیت بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہاں پر لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، لنگر حسینی کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، تو آپ نے عشاء کی نماز یہیں ادا کرنی ہے اور اس پروگرام میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف، سورہ شورا کی جو آیت تلاوت کی تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو انصار صحابہ کون تھے چلے یہ بھی سمجھ لیں۔ مہاجرین و انصار کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ مہاجرین کہتے ہیں جو مکے سے مدینہ گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینے میں آلریڈی رہتے تھے، جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ تو نبی پاک جب مکے سے مدینے پہنچے تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہیں، یعنی نبی پاک کوئی بہت زیادہ پیسے اور بہت سارا سامان، ہم گھر شفٹ کرتے ہیں تو سامان بھی لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو ٹرک اور سزوکیاں بھر کے جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب مدینے ہجرت کی تھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ وہاں تو ظلم تھا، چھپ چھپا کے تو سفر ہوا تھا۔ تو اب جب وہاں کے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے پاس تو بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں جمع کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور آپ ہی کے صدقے ایمان ملا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ کی پہچان ملی ہے، آپ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، یہ چھوٹا سا تحفہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم لے کر آئے ہیں، چھوٹا سا نذرانہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں نا، خود فرما چکے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلنا شروع ہو جائے۔ نبی پاک کی تو شان ہی نرالی تھی نا کہ آپ اشارہ فرماتے، مگر یہ جو آپ کا جو فقر تھا نا، یعنی یہ جو آپ کی سادگی تھی، یہ آپ کی جو غربت والے معاملات تھے، یہ نبی پاک کے اختیاری معاملات تھے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے کوئی خود غریب ہو اور وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ایک شخص وہ ہو کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں مگر وہ فقر والی زندگی گزارے، وہ غریبوں والی زندگی گزارے، وہ سادگی والی زندگی گزارے، یہ کمال تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا، اس پر بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فقر کیوں اختیار کیا، یہ عاجزی اور یہ سادگی کا انداز کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ سچی بات پتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس میں بھی غریب امتیوں کا خیال تھا۔ اب سوچئے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے تھے، اللہ کی ساری کائنات ہی بنائی گئی نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کی وجہ سے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation، اور یہ رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، نبی پاک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نعت شریف کے شعر کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات بنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ تو رب نے جس حبیب کے لیے کائنات بنائی اس کو کیا پرابلم، وہ جیسا عرض کرتے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا۔ تو اب ذرا ریئلائز کریں کہ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزارتے، آپ کا بڑا محل ہوتا، آپ کے قیمتی کپڑے ہوتے، آپ قیمتی خوشبو لگاتے، قیمتی سواریوں پہ سفر کرتے، تو پھر جو غریب امتی ہوتے وہ یہ سنتوں پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے بڑا بنگلہ لینا پڑتا، تو بڑی گاڑی لینی پڑتی، تو بڑی جناب خرچے کرنے پڑتے، تو غریب تو سنت سے رہ جاتا۔ تو نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ چٹائی پر سونا ہے۔ پیارے آقا کی سنت کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے، کھجور کھانا ہے۔ نبی پاک سادہ کپڑے پہنتے۔ تو سبحان اللہ فرمایا کہ یہ نبی پاک تو سبحان اللہ سب کے آقا ہے نا، ایسی زندگی گزاری کہ غریب امتی اس پر عمل کر لے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے، اس کے دل کو دلاسا بھی مل جائے کہ میرے آقا بھی تو ایسے ہی تھے،
اور امیر سادگی پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. امیر کو تو صرف اپنی لیوش لائف کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نا سنت پر عمل کرنے کے لیے. غریب کو تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اور اس کو تسلی بھی رہے گی کہ میں اگر غربت میں ہوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کیا تھی. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسی زندگی نبی پاک نے گزاری نا, ایسی تو ہم اب بھی نہیں گزار رہے, ہمارے غریب بھی نہیں گزار رہے. کیوں؟ سرکار کا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ 3 دن تک بعض اوقات آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنے طور پر نذرانے لے آئے کہ حضور آپ کے پاس بظاہر ہم نے دیکھا کچھ اسباب نہیں ہیں, اور ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے, آپ کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا, قرآن کی اصل میں آیت نازل ہوئی, ارشاد ہوا کل, تم فرماؤ. کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یعنی میں نے تمہیں دین سکھایا, کلمہ پڑھایا, جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا, تمہیں گمراہی کے گھڑے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا, اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں. اے میرے صحابہ, اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. نہ مجھے مال کی حاجت ہے, نہ مجھے محلات اور دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے. میں رب کا محبوب ہوں, جنت کا مالک ہوں, مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے. نبی پاک کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا صحابہ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. مگر آگے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى, مگر قرابت کی محبت. یعنی میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا. ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں, مگر تم پر لازم ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو, یعنی اب میری آل سے محبت رکھو, یہ تم پر لازم ہے. پھر آگے فرمایا, قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور, اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے, بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. آیت کریمہ کے اس حصے کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے, کون سی نیکی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی. یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے, اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا, بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. یعنی قرآن پکار پکار کر ہمیں نبی پاک کی آل سے, اہل بیت سے محبت کا درس بھی دے رہا ہے, اور بتا بھی رہا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا سبحان اللہ پھر اسے خوب اجر بھی عطا کیا جائے گا, انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی. شاعر لکھتے ہیں نا, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے, کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں, آپ کے اہل بیت, آپ کی آل اولاد, آپ کی ازواج مطہرات, یعنی ہم سب مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت و عقیدت کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے. اس آیت کریمہ میں ہمیں 2 چیزیں بڑی اہم سیکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بہت کمال کی دولت ہے. دیکھیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے. اس میں کیا حکمت ہے, اس کا کیا سبب, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ تو سمجھیے گا, صرف یہ نہیں کہ انہیں رسولوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق حاصل ہے, ایک ہی بات ہے نا, کیا ہے کہ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ نسبت حاصل ہے تو سبحان اللہ ان سے محبت جو ہے, ان کا ادب جو ہے, یہ ہمارے اب ایمان کا تقاضا بن گیا ہے. اور نسبت سرکار کیا ہے سنیے گا. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اے صفیہ, اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی. جب حضرت صفیہ نے یہ سنا تو آپ بڑی غمزدہ ہو گئیں, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی. حضرت بلال سے فرمایا, اے بلال لوگوں کو جمع کرو,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینے کے لوگوں کو جمع کیا گیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن ہر سبب و نسب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا مگر میرا سبب اور نسب کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے. یعنی قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر نبی پاک سے جو رشتہ ہے، جو آپ کی آل، آپ کے قرابت داروں کا رشتہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا. یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے، آخرت میں نجات پائیں گے. بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے. سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا رشتہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا انتقال ہو جائے وہ مرد کے لیے اب غیر ہو جاتی ہے، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. باپ بیٹا بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے مگر سبحان اللہ، قربان جائیے اہل بیت کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا ہے. یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان پر، پول صراط پر، ہر جگہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی پاک کی اہل بیت جو اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد آج بھی جو سید صاحبان ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت سے پیش آنا ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے. ان کی رگوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. ہم جو غیر سید ہیں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ہم ہزاروں سال اللہ پاک کی بے ریا عبادت کریں، بغیر دکھلاوے والی ہزاروں سال عبادت کر لینا اور ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، ہمیں وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا جو سید زادوں کو حاصل ہے. کیونکہ سید زادے نبی پاک کے جسم پاک کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے اور غیر سید کو یہ نسب اور یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات ہمیشہ ایڈمٹ رکھنی ہے کہ آل رسول کی شان ہی نرالی ہے اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ نے اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا. اپنے دور میں جس طرح وہ آل رسول سے پیار کرتے تھے یہ ہم سب کے لیے درس ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے صرف زبانی نہیں کہا، آپ نے تو کئی مواقع پر پروف کیا. کیا خوبصورت شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.